وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح جب آ گئی مدد اللہ کی والفتح اور فتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فوجوں کی شکل میں یہ سورۃ النصر ہے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں تو یہ 114ویں نمبر صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے آخری وحی ہے قرآن کی لیکن سب سے آخری صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے جس کو سورہ نصر کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ علق کی تفسیر میں نے قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے پہلی وحی اور نزول کے اعتبار سے آخری وحی کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں اور نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری وحی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جہاں سود کے احکامات ختم ہو رہے ہیں تو یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری وحی ہے بعض احادیث کے مطابق صحیح احادیث کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری وحی 278 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین لیکن صحیح بات یہ ہے کہ در حقیقت قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری وحی سب سے آخری آیات یہ مشترکہ آیات ہیں یہ 4 آیات آیت نمبر 278 279 280 281 یہ چاروں آیات سود کے بارے میں ہیں اور یہ قرآن کریم کی جو ہیں وہ آخری وحی ہے آخری آیات ہیں نزول کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے نزول کے اعتبار سے پہلی وحی یا پہلی آیات اور ایک ہوتا ہے کہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیات پہلی صورت کون سی ہے تو مصحف کی ترتیب کے مطابق تو مصحف ہمارے سامنے موجود ہے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور آخری صورت سورۃ الناس آج انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا مکمل کرنے کا تو آج انشاءاللہ سورۃ الناس مکمل کریں گے.
اور اس کا اختتام الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پہ ہوتا ہے۔ یہ مصحف کی ترتیب کے مطابق پہلی آیات یا پہلی صورت یا آخری آیات یا آخری صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی آیات سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں اور آخری آیات سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں۔ سورہ نسائی کی صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 9 دن زندہ رہے، 9 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ یہ بات صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سوموار کے دن تشریف لے گئے ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ تو پتہ لگتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مہینہ فلاں تھا اور تاریخ فلاں تھی، یہ بالضبط کہنا بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ہی جو ہیں وہ ہم بالضبط بالیقین نہیں کہہ سکتے، بلکہ بعض دلائل ایسے ہیں کہ جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیات، آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اس کا ایک حصہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں عوام کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، آخری وحی ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ویسے جن علماء نے، جن قراء نے، جن صحابہ کرام نے یہ پہلی اور آخری وحی کے بارے میں بات کی ہے تو ویسے کسی کا قول بھی نہیں ہے کہ یہ آخری آیت ہے۔ یہ عوام میں چیز زیادہ مشہور ہے، کسی محقق شخص کا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ آخری آیت کریمہ ہے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے۔ شاید بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے اس کے انداز کی وجہ سے، اس کے مفہوم کی وجہ سے، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کریم کی، جیسے میں نے ذکر کیا، نہ آخری آیت ہے اور نہ کسی مشہور امام کا، کسی مشہور صحابی تابعی کا یہ قول ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ یہ بات احادیث مبارکہ میں صراحت سے ثابت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث سے، کہ یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کس تاریخ کو نازل ہوئی یہ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ کس تاریخ کو نازل ہوئی یہ آیت کریمہ؟ عرفات کے دن۔ عرفات کے دن ایک یہودی شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ آپ کے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7268 ہے۔ طارق بن شہاب ذکر کرتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص نے حضرت عمر سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، انی لا اعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، کہ دونوں ہمارے لیے عید ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دن پہلے ہی خوشی کے دن ہے۔ در حقیقت اس یہودی شخص کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر دین مکمل ہونے کی، نعمت تمام ہونے کی بات ہے، تو ہماری کتابیں اور ہمارے اوپر جو، ہمارے نبیوں پر جو وحی نازل ہوئی تھی ان میں دین مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کتابیں تا قیامت نہیں تھیں،
وہ کتابیں اللہ کی کتاب تھیں اور اللہ کی سچی کتاب تھیں، اور وہ اللہ کے سچے انبیاء کرام علیہم السلام پر اتری تھیں، اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ کا کلام تھی، لیکن وہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت نہیں تھیں، ضابطۂ حیات نہیں تھیں قیامت تک کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ وہ مخصوص قوم کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے وہ کتابیں ہدایت تھیں، نور تھیں، رحمت تھیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو، نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کئی مقامات پر اس انداز سے مخاطب کیا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ تو وہ اصل میں جو ان پر اترا ہوا دین تھا وہ کامل دین نہیں تھا، وہ ایک محدود قوم کے لیے، محدود زمانے کے لیے دین تھا۔ جب وہ نازل ہوا تو اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی، تب وہ اصل دین تھا، لیکن وہ اصل ہونے کے باوجود وہ محدود تھا۔ جس طرح پرانے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کی طرف سے انہیں مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن وہ مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے دیگر انبیاء اور رسل علیہم السلام کے مقابلے میں کہ آپ کو عمومی طور پر سب لوگوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کو بھی سب لوگوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ کی نعمت کو اور ہمارے دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور یہ واقعی ہی ایک اعزاز ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کی خاصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہی بات اس یہودی شخص نے کہی، بڑی بات غور طلب ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات تو پہلے ہی ہمارے ہاں، یہ دو عید کے دن ہیں، ایک وہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کی شام وہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتہ وار عید ہے۔ تو ہمارے ہاں پہلے ہی یہ آیت کریمہ عید کے دن نازل ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں وہ دن ویسے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ آیت کریمہ 10 ذی الحجہ کو عرفات کے دن نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینے پہلے تقریباً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس کے انداز کی وجہ سے اسے آخری آیت سمجھا جاتا ہے، ویسے یہ آخری آیت نہیں ہے۔ جی 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 تمام دین ایک دوسرے کے مخالف تھے ہی نہیں، وہ تو ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ایک جیسی تھی، لیکن جو اب تفصیلات ہیں احکامات کی، تو وہ تفصیلات باقی ادیان میں محدود تھیں۔ وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں تھیں جو لامحدود ہوں اور وہ تمام لوگوں کے لیے ہوں اور رہتی دنیا کے لیے ہوں، وہ محدود تھیں مخصوص زمانے اور مخصوص وقت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، پچھلے نبیوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہوئی اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور جو پچھلی کتابوں میں تحریف نہیں ہوئی لیکن وہ جو چیز ایک مخصوص مدت کے لیے تھی اس کی بھی اصلاح کر کے اسے ایک دائمی حیثیت دیتا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم مہیمن بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، پہرے دار ہے، پچھلی کتابوں کی تکمیل کرتی ہے، پچھلی کتابوں کی اصلاح کرتی ہے، نسخ اور اس قسم کی چیزیں۔ بہرحال میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخری وحی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، وہ یہ آیات نہیں ہیں جو سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آخری آیات نہیں ہیں، یہ 3 مہینے پہلے تقریباً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو پھر اگر یہ آخری آیات نہیں ہے، اگر وحی اس کے بعد بھی اترتی رہی، اگر آیات اس کے بعد بھی اترتی رہیں، تو پھر دین مکمل تو نہ ہوا عرفہ کے دن، پھر دین تو بعد میں مکمل ہوا۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ للأکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ 99 پوائنٹ جو ہے وہ اتنا دین جو ہے وہ اتر چکا تھا، اکا دکا احکامات، بہت تھوڑے احکامات بعد میں اترے وحی کی صورت میں۔ تو جب اتنا دین پہلے اتر چکا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، چاہے اکا دکا احکامات بعد میں اترے ہوں۔
بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں جو احکامات جو وہی قرآن کریم کی آیات کی صورت میں بھی بعد میں اتری، کوئی ایسا حکم بعد میں نہیں اترا جو بالکل نیا ہو۔ قرآن کریم میں کئی احکامات کا اعادہ بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر تشابہ اور تکرار اور موضوعات کا دہرایا جانا یہ قرآن کریم کا حسن ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جو بہترین بات ہے اور متشابہ کتاب ہے، اور اس کی آیتیں دہرائی جانے والی ہیں۔ مثانی متشابہ کتاب ہے، اس کے موضوعات ملتے جلتے ہیں، تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد یوم عرفہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو احکامات اترے جن کے اندر ہمیں صراحت ملتی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں، کہ بعض صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے، یعنی اگر آپ کی وفات جو ہے وہ 10، 11، 12 ربیع الاول کے لگ بھگ ہوئی ہے، تو گویا کہ ربیع الاول کے شروع میں وہ سود کے بارے میں آیات اتری ہیں، اور اس کے علاوہ جو آیات اتری ہوں تو سود کی آیات اس سے پہلے بھی اتر چکی تھی۔ سود کی آیات اس سے پہلے بھی اتر چکی تھی۔ قرآن کریم میں سود کی آیات صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278، 279، 280، 281 صرف یہ آیات نہیں ہے قرآن کریم میں سود کی۔ قرآن کریم میں سود کی اور آیات بھی ہیں، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات رکھی تھیں سود کے حوالے سے، تو یہ آیت نمبر 278 سے 281 تک، اسی سے کچھ پہلے چلے جائیں آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت نمبر 275 ہو، 276 ہو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ آیات بھی تو سود کے بارے میں ہیں، اور یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ آیات آخر میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سورہ روم کے اندر وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سود کے بارے میں ہے، مکی دور کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر، سود مرکب کر کے سود کو نہ کھاؤ، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور سورہ آل عمران کافی پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو گویا کہ یہ جو بعد میں آیات نازل ہوئیں الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ کے بعد، تو وہ آیات پہلے موجود احکامات کی تکرار تھا اور ان کی وضاحت تھی، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی اگر یوم عرفہ کوئی آیت نازل ہو گئی کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کریم میں ٹکراؤ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہوتی تھی کہ قرآن کریم کی آخری وحی جو ہے وہ اس سود کی آیات ہیں، یہ جو آیت نمبر 278، 279، 280، 281 ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی آخری وحی جو سورہ نسائی کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے اتری۔ لیکن سورہ نصر یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جو مکمل صورت کے طور پر نازل ہوئی، یہ آخری صورت ہے قرآن کریم کی۔ اس کے بعد کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جو مکمل صورت کے طور پر نازل ہوئی ہو، اور یہ صورت نازل کب ہوئی اس کی صراحت بھی بعض احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ صورت 10 ہجری کو 12 ذی الحجہ کو یہ صورت نازل ہوئی ہے، 12 ذی الحجہ 10 ہجری، یعنی حج کے موقع پر ہی، گویا کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت کریمہ جس سے میں نے ابھی صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے آپ کے سامنے واضح کیا، وہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن وہ نازل ہوئی ہے وہ آیت۔ یہ صورت جو ہے 12 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے، بعض احادیث مبارکہ میں صراحت ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت جو ہے 12 ربیع الاول کو حج کے موقع پر، جو ایام تشریق کا درمیانہ دن ہے، پہلا دن ایام تشریق کا 11 ذی الحجہ، دوسرا 12 ذی الحجہ، تیسرا 13 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 دن مکہ حج کے موقع پر مینا میں گزارے تھے۔ تو وہ جو درمیانہ دن ہے 12 ذی الحجہ، اس کو یہ صورت پوری کی پوری نازل ہوئی تھی۔ اور اس صورت کے اندر آپ دیکھیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ صورت کو،
اس صورت کے اندر کوئی نیا حکم نہیں ہے، اس کا انداز الوداعی قسم کا انداز ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ چکی اللہ کی مدد اور فتح، جب اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور دیگر فتوحات جو فتح مکہ کے بعد بھی ہوئیں۔ اصل میں فتح مکہ جو ہے یہ بڑی ایک عظیم فتح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے انکار کیا، اکثر لوگوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا انکار بھی کیا اور آپ کو تکلیفیں بھی دی، جسمانی طور پر، زبانی طور پر، اور آخر کار آپ کو شہید کرنے کی سازشیں بھی کی اور آخر کار آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 8 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑے لشکر جرار کے ساتھ آپ داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کر، تا حد نگاہ تک جو ہے اتنا لمبا لشکر، اور تو اللہ نے فتح دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے تھے کہ جی والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کے دین پر ایمان لاتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے فتوحات ہوتی ہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، زمین جو ہے اس سے برکتیں نکلتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر نازل کر دیں۔ تو یہ جو وعدے ہیں قرآن کریم کے جگہ جگہ، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ انہیں زمین کے اندر ضرور خلافت عطا کریں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ تو اللہ نے وہ وعدے جو سارے کے سارے وعدے کیے تھے، اللہ کے وعدے ایسے ہی نہیں تھے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک کتابی باتیں ہیں، تو یہ کوئی عملی باتیں نہیں ہیں۔ یہ عملی باتیں ہیں، اللہ کے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، وعدے اللہ نے پورے کرنے کے لیے کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے وعدے کیے تھے مدد کے، فتح کے، اور اللہ کی مدد بھی آ چکی ہے، فتح بھی ہو چکی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوجوں کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ کیفیت نہیں تھی، اس سے پہلے کبھی کبھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور داخل ہوتے تھے تو اکا دکا۔ اب کیفیت یہ ہے فتح کے بعد، اب تو فوجوں کی صورت میں، کوئی گروہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی گروہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی گروہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وفود آتے تھے بڑے بڑے قبائل کی صورت میں، اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور یہ اسلام کی عظمت اور شان و شوکت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اسلام کی شان و شوکت دکھائی۔ اب اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب تھا کہ جس میں داخل ہونا لوگوں کے لیے ایک اعزاز تھا۔ جنت اور آخرت کے وعدے تو تھے ہی، دنیا کے اندر اب اسلام جو ہے اس کو قبول کرنا ایک دنیاوی اعزاز بھی تھا۔ تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ آپ اللہ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ اللہ کو جو کفار نے، مخالفین نے اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے الزام لگا رکھے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، ان عیبوں سے اللہ کو بلند کیجئے، اور اللہ کی حمد بیان کریں، اور اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کے بارے میں یاد رکھیے، استغفار لغزش، کوئی کمی بیشی ہو اس پر بھی ہوتا ہے، اور یہ استغفار ایک الگ عبادت بھی ہے، یہ ایک الگ سے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا اور ایک الگ عبادت بھی ہے۔ تو آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ تو یہ استغفار ایک عبادت کے طور پر، ایک اللہ کے ذکر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی وہ لغزش، بعض وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت بشر سرزد ہوئیں، اللہ نے وہ معاف بھی کر دیں، لیکن آپ کو حکم تھا کہ آپ اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔
کیونکہ اگر کوئی گناہ ہی نہ کرے، اگر کسی سے کوئی خطا ہو ہی نہ، تو پھر اللہ رب العالمین کی جو صفت توابیت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ کو وہ قوم پسند ہے کہ جس سے کوئی لغزش ہو اور وہ اللہ سے استغفار کرے اور اللہ اس کو معاف کرے، بنسبت اس قوم کے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور اللہ کو اسے معافی نہ کرنا پڑے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایسے لوگ وہ غلطی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے جائے اور اللہ ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جن سے کوئی کمی بیشی ہو، پھر وہ اللہ سے استغفار کریں اور پھر اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو انسان سے کمی بیشی ہوتی ہے بحیثیت بشر، وہ کمی بیشی جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی بلکہ نیکی سے بدل جاتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس کا گناہ ہو ہی نہ، گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، نیکی سے بدل جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہوتا، اس کو استغفار کی فضیلت الگ سے حاصل بھی ہوتی ہے، اللہ کی صفت توابیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں جو غلطی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو غلطی کریں اور غلطی کر کے اس کی اصلاح کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سرزد ہوئیں جو آپ کے بشر ہونے کی علامت ہیں، آپ کی بشر ہونے کی دلیل ہیں، اور وہ ایسی چیزیں نہیں تھیں جس طرح عام لوگوں سے ہوتی ہیں، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا گناہ نہیں، بعض ایسی چیزیں چھوٹی موٹی جو جسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بشر تھے، صغیرہ لغزش وغیرہ کی چیزیں، ایسی چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی قرآن کریم میں۔ آپ کے ماتھے مبارک پر بل آ گئے، آپ قریش کو واز کر رہے تھے اور آپ انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک نبینہ صحابی آیا، آپ کے ماتھے مبارک پر بل آ گئے، اللہ نے قرآن کریم کی صورت نازل کر دی تنبیہ کے انداز میں، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتہ تھا کہ وہ پاک ہوتا، آپ اس کو چھوڑ کر آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک انداز ہے تنبیہ کرنے کا، اس قسم کی چیزیں سرزد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی حکمتیں تھیں۔ اس بات یاد رکھیے، اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تنقیص ہے، اس میں کوئی تنقیص بھی نہیں ہے۔ اذان کے بعد جی استغفار، استغفار مصدر زیر استغفر اللہ، وہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع پہ حمزہ پہ زبر ہوتی ہے، حمزہ قطعی ہوتا ہے، استغفر اللہ، لیکن جو استغفار ہے یہ مصدر ہے، تو اس میں حمزہ وصلی ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو ویسے استغفر اللہ میں حمزہ پہ زبر ہوتی ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا، یہ ایک الگ سے اللہ کا ذکر بھی ہے اور الگ سے عبادت بھی ہے، اور یہ بشری تقاضے کے تحت جو کمی بیشی ہو اس سے استغفار بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا حکم ہوا تو یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، وحی کے معاملے میں نہ ان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور نہ ان سے کوئی بھول ہوتی ہے، وہ بھول بھی نہیں سکتے۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ بھلانا چاہے، اللہ آپ کے سینے سے کوئی بات محو کرنا چاہے تو اللہ کوئی چیز محو کر دے تو کر دے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے محو کر دے، جو چاہے باقی رکھے، لیکن ویسے آپ نہیں بھولیں گے۔ تو
وحی کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. اگر انبیاء معصوم نہ ہوں، ہم کہ وہ تو بشر ہیں اور بشر سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے. اگر یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ نبیوں سے وحی کے معاملے میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر دین تو محفوظ رہا ہی نہیں. پھر دین کے بارے میں پھر کوئی بات بھی بالضبط بالیقین نہیں کی جا سکتی. کیا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں، پرانے انبیاء بھول گئے ہوں. نہیں، اللہ نے وحی کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو محفوظ رکھا ہے. دوسری بات، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بڑے گناہوں سے، بڑی باتوں سے وہ معصوم ہیں، لیکن بعض چھوٹی چیزیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی ان سے محفوظ نہیں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بشر ہیں اور اپنی صفت توابیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو استغفار کی فضیلت دینے کے لیے. اگر ہم کہیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر اعتبار سے معصوم ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں وہ نبی تھے، اور عام نبی نہیں تھے، وہ تو نبی مکلم، ایسے نبی تھے جن سے کلام ہوتا تھا، جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش نہیں ہوئی، جنت سے نہیں ان کو اتارا گیا، ہوئی ہے اللہ نے معاف کر دی. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، وہ بھول گئے تھے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر عزم نہیں پایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بھٹک گئے، بہک گئے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. پھر اللہ نے چن لیا ان کو اور اللہ نے تو رجوع فرمایا اور ہدایت بھی دی. سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا کر دی، کئی دفعہ ذکر ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے نوح آئندہ یہ کام نہیں کرنا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح آپ کے اہل سے نہیں ہے، میں نے تو آپ کے اہل کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ انہیں بچاؤں گا، وہ آپ کے اہل سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے جس کا علم نہ ہو سوال نہیں کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. تو ایک تنبیہ ہے، سخت انداز کی تنبیہ ہے، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہ جہالت والا کام ہے. اور یہ ایسی چیز تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قیامت کے دن لوگ آئیں گے ان کے پاس، حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ حساب شروع ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے درخت کا پھل کھایا تھا. نوح کے پاس جاؤ، پہلے رسول ہیں. حضرت نوح کے بعد لوگ آئیں گے، حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے بیٹے کے بارے میں بات کی تھی، تو اب میں جو ہے نا وہ یہ سفارش نہیں کر سکتا. ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بعض باتیں یاد کریں گے. فلاں کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کوئی بھی جرت نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے لغزش ہوئی. تو یہ بعض باتیں جو آپ کہیں کہ وہ وحی کے بارے میں نبی معصوم ہیں اور بڑی بڑی باتوں کے بارے میں اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں نبیوں سے سرزد ہو جاتی ہیں اور اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ کی صفت توابیت نمایاں ہو، نبیوں کو استغفار کی فضیلت ملے اور یہ پتہ لگے کہ وہ بشر ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جو مکلف ہی نہیں ہے، جن کے اندر اللہ نے یہ مادہ ہی نہیں رکھا یہ خطا کا. فرشتوں سے خطا ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے، لہذا ان کے لیے جزا سزا بھی نہیں ہے. بس اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. تو گویا کہ اس صورت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی کہ اب اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا مقصد پورا ہو گیا. اللہ نے آپ کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے بدرجہ اتم پہنچا دیا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ مدد بھی آ گئی ہے، اللہ کی فتح بھی ہو گئی ہے، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے ہیں.
آپ کے آنے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے. یہ دنیا تو اللہ نے ہمیشگی کے لیے رکھی نہیں ہے, یہ تو آزمائش کے لیے ہے. یہ تو دین اور حق و باطل کی کشمکش میں حق کو غالب کرنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا وہ مقصد بدرجہ ختم پورا ہو گیا. تو اب دنیا تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. اب یہاں سے تو جانا ہے, تو سب تیاری کریں. گویا کہ یہ آیت کریمہ ایک لحاظ سے یہ پیغام بھی ہے کہ اب آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں, اللہ کی حمد بیان کریں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا ہے. تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. بعض صحابہ کرام نہیں سمجھے شروع میں, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشخبری کی صورت ہے اور اس صورت کے اندر فتح کا ذکر ہے, نصرت کا ذکر ہے, اور لوگ جوگ تجوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو صحابہ کرام کی صورت جب اتری تو خوشیاں منائیں اور اس کو خوشخبری سمجھا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رونے لگے. لوگ حیران ہوئے کہ بڑی ایسی صورت ہے جس کے اندر بشارتیں ہیں, تو بشارتوں کو سن کر تو خوش ہونا چاہیے, اس میں غمگین ہونے والی کون سی بات ہے. تو پھر بعد میں انہیں پتہ لگا کہ در حقیقت اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی ہے کہ اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اب آپ کا مقصد دنیا کے اندر پورا ہو چکا ہے اور اب آپ کا کام دنیا کے اندر ختم ہو گیا ہے. اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی, وہ اس لیے رونا شروع ہو گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تحلو الحياة شوقا